اب ایک بندہ کیوں خرچہ کرے گا؟ جس کے بندے کے پاس 1 کروڑ 20 لاکھ 30 لاکھ روپیہ ہے وہ تو ڈیفینس میں جائے گا نا۔ آپ اس بات کو ایگری کریں گے کہ جس بندے کے پاس پیسہ ہے وہ ایسی سوسائٹی میں نہیں رہے گا، وہ جائے گا سیدھا ڈیفینس میں۔ ہائی فائی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ سیوریج سسٹم ہائی فائی ہے، اچھا ہے، تو وہ تو پریفر کرے گا۔ تو اس بندے کی تیسری بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے ایکسٹرا خرچہ کر دیا اس پلاٹ پہ۔ ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیرڈ آرکیڈ میں ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج میں لایا ہوں ویڈیو جو کہ ہم نے فزیکلی ایک گھر کا وزٹ کیا، اور مطلب بہت زیادہ ایشوز ہیں، بہت ہی زیادہ ایشوز ہیں، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو پہلے تو ہم نے سرچ کی ہے جی لوکیشن، کہ کون سی لوکیشن ہے، تو گوگل کا استعمال کیا ہے اور گوگل لے گیا ہے جی ہمیں اس لوکیشن پہ جہاں پہ یہ پرابلم تھا۔ تو یہ آپ کو میں علاقہ دکھا دیتا ہوں کہ کتنا بڑا علاقہ ہے، بہت ہی گنجان آباد علاقہ ہے۔ میں حیران ہوا کہ ایسی جگہوں پہ بھی اتنے پرانے گھر بنے ہوئے ہیں، پھر بھی مطلب نئے جو گھر بن رہے ہیں ان پہ بھی وہی سارے بلنڈر اپلائی ہو رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ آپ علاقہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ آبادی ہے یہاں پہ، اور گوگل پہ میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے علاقے میں پھر ایسے بلنڈر اور ایسی پریشانیاں جو لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اور اس کے پیچھے ریزن صرف وہی ہے کہ ایک ناقص پلاننگ، اور بغیر پلاننگ کے ہی آپ کنٹریکٹر کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کہ بھائی صاحب بناؤ اور ہمیں بنا کے چابیاں دے دو۔ آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور انویسٹمنٹ آپ کی ساری خراب ہو جاتی ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی وہ لوکیشن جہاں پہ ہمیں ایک کوئری ملی ہے، اور ہم نے وہ وزٹ کی ہے جگہ۔ فزیکلی ہم گئے ہیں اور پہلے تو گوگل سے سرچ کیا، پھر لوگوں سے پوچھا کہ یہ جگہ کہاں پہ ہے، تو انہوں نے بتو کے تو ہم نے یہ پورشن علاقہ ڈھونڈ لیا۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے تاکہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی جائیں، تاکہ آپ بھی ایسے بلنڈر سے بچ سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی یہ شیئر کیجئے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے وزٹ کیا ہے، فزیکلی ہم گئے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے گلیوں گھما کے سارا وزٹ کیا ہے یہ علاقہ، اور وہ لوکیشن ڈھونڈی ہے۔ بائک پہ گئے ہیں ہم اور وہ لوکیشن ڈھونڈی ہے جہاں پہ یہ ایشو آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ گھر دیکھنے سے تو ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مطلب سیل نہیں ہوگا۔ جو ہی ہم اس علاقے میں انٹر ہوئے تو نالیوں کی اور سیوریج کی پوزیشن دیکھ کے ہمیں ایک تو بات سمجھ لگ گئی تھی کہ یہاں پہ سیوریج کا ایشو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو شروع سے ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ سیوریج کا ایشو یہاں پہ ناقص ہے، تو یہاں پہ پرابلم آ سکتی ہے۔ فائنلی ہم اس لوکیشن پہ پہنچ گئے جو کہ لوکیٹڈ ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ ایشو بنا ہوا ہے اور یہ گھر سیل نہیں ہو رہا۔ یہ 1 کروڑ 20 لاکھ کا یہ ڈیمانڈ ہے اس بندے کی کہ یہ میں نے تو بڑی چاہت سے بنایا، بڑی جو ہے دل لگن سے بنایا، لیکن یہ سیل نہیں ہو رہا۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ یہاں پہ ایشو کیا آیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ریمپ اس نے ہائی کر دیے ہیں، دوسرے گھر کا ریمپ بھی ہائی ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے سینٹر میں جو پورشن بچتی ہے وہ صرف 3 فیٹ بچتا ہے، جو کہ مطلب بہت ہی بیڈ ایرر ہے۔ اور یہ کارنر پلاٹ ہے، کارنر پلاٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنا اچھا آپشن تھا اس کو کہ آپ بڑی سٹریٹ میں ریمپ نکالتے، اور اس بندے نے ایک تو گھر ہائی کر دیا ہے۔ ہائی کرنے کی ریزن کیا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں پہ سیوریج سسٹم ناقص ہے، تو اس نے ایسا سوچا کہ میرا گھر جو ہے وہ ہائی ہو جائے گا تو سیوریج آسانی سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس نے اچھی بات سوچی ہے، لیکن اس سوچنے کے بعد اس نے گھر جو ہائی کر دیا ہے اس فیس کرنی پڑی ہیں وہ پرابلمز آج تک جو ہے وہ اس مشکل میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سیوریج کا سسٹم دیکھیں آپ، اس گھر کو اتنا ہائی کرنے کے بعد بھی سیوریج سسٹم بالکل ناکارہ ہے۔ میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ ایک اوپن پلاٹ ہے، اس کے ساتھ بھی سیوریج ایسے ہی ٹیمپوریری سیوریج بنایا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں حالت، نالیاں بھری پڑی ہیں پانی سے، بارش آتی ہے تو پانی سیدھا جناب روڈ پہ گلیوں پہ آتا ہے۔ بہت بڑا علاقہ، لیکن میں حیران ہوا یہ چیز دیکھ کے
کہ اتنے بڑے علاقے میں اتنے گھر بن چکے ہیں لیکن ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ایشوز کو سولو کیسے کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں جی کہ یہ جو کارنر پلاٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ دو ریمپ جو نظر آ رہے ہیں، ایک یہ بلیک والا جو گھر ہے ڈور ہے اس کا ریمپ سٹریٹ میں، دوسرے جو گھر ہے اس کا بھی ریمپ سٹریٹ میں، اور صرف 3 فیٹ کی جگہ بیچ میں بچ گئی ہے، جہاں پہ علاقے کے لوگ پریشان ہیں کہ سارا بھائی صاحب ریمپ تو گلی میں آ گیا، ہم گزریں کہاں سے، ہماری بھی گاڑی آنی ہے تو ہم کہاں سے گزریں۔ تو یہ تھا وہ فیکٹر جس کی وجہ سے بھائی صاحب نے گھر کو تو اونچا کر لیا، پانی بھی گھر سے نکال لیا، لیکن آگے جو آنے والے مشکلات ہیں ان کو نظر میں نہیں رکھا کہ آنے والے مشکلات کیا ہو سکتی ہیں۔ پہلی مشکل تو یہ ہو گئی کہ ریمپ اونچا کرنے سے آپ کی گاڑی پورچ میں نہیں جا سکتی۔ یہ میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے، میں لنک بھی دے دوں گا ڈسکرپشن باکس میں، وہ بھی دیکھ لیں کہ پلاٹ لینے سے پہلے کون سی چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں۔ اس بھائی صاحب نے پراپرٹی ڈیلر کے تھرو یہ پلاٹ لیا تو پراپرٹی ڈیلر صاحب نے تو ان کو بیچ دیا، انہوں نے تو 2% کا کمیشن رکھنا تھا، وہ رکھ کے انہیں دبا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب پرابلم کیا آئی؟ پہلی غلطی یہ ہے اس بندے کی کہ اس نے جب یہ پلاٹ لیا ہے تو اس کو چاہیے تھا یہ پورا علاقہ پہلے وہ وزٹ کرتا کہ یہاں پہ سیوریج سسٹم کیسا ہے، سیوریج اچھا جا رہا ہے یا نارمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی غلطی تو یہ ہو گئی اس کی۔ دوسری غلطی اس نے یہ کی ہے کہ یہ پلاٹ خرید کے اس نے اس کے اوپر کنسٹرکشن کر دی ہے، کرنی ہی تھی، ڈیفینیٹلی کرنی تھی کیونکہ اس نے لیا ہی اس لیے تھا، لیکن اس کو ہائی کر دیا ہے۔ ہائی بھی ڈیفینیٹلی کرنا تھا کیونکہ اس نے پانی نکالنا تھا۔ ہائی کرنے سے ہوا کیا ہے، گاڑی پورچ کے اندر جا ہی نہیں سکتی، اتنا بڑا گھر ہے اور اس گھر میں گاڑی پورچ کے اندر نہیں جا سکتی، آپ یہ اندازہ کریں کتنا ایک بیڈ فیکٹر ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ تو 2 بلنڈر ہو گئے اس بندے کے۔ تیسرا بلنڈر اس نے یہ کیا ہے کہ اس ایریے کی جو رینج ہے، لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ 60 تو 70 لاکھ، اس سے اوپر گھر خریدے نہیں جاتے اس ایریے میں، جہاں تک ہم نے سرچ کیا ہے کہ 70 لاکھ تک یہاں پہ جو سوسائٹی ہے یہاں پہ لوگ گھر سیل بھی کر رہے ہیں اور پرچیز بھی کر رہے ہیں۔ اس بھائی صاحب نے کیا ہے، اس نے کیا ہے کہ جی اس نے تو ایک تو ٹرپل سٹوری بنا دی اور اس کی کاسٹ بڑھ کے وہ چلی گئی ہے جی 1 کروڑ 20 لاکھ پہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ گھر، یہ سوسائٹی، یہ ڈیپینڈ ہے صرف 70 لاکھ پہ۔ اب ایک بندہ کیوں خرچہ کرے گا جس کے بندے کے پاس 1 کروڑ 20 لاکھ 30 لاکھ روپیہ ہے، وہ تو ڈیفینس میں جائے گا نا۔ آپ اس بات کو ایگری کریں گے کہ جس بندے کے پاس پیسہ ہے وہ ایسی سوسائٹی میں نہیں رہے گا، وہ جائے گا سیدھا ڈیفینس میں۔ ہائی فائی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ سیوریج سسٹم ہائی فائی ہے، اچھا ہے، تو وہ تو پریفر کرے گا۔ تو اس بندے کی تیسری بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے ایکسٹرا خرچہ کر دیا اس پلاٹ پہ، جس کی وجہ سے یہ آج گھر اس کے گلے پڑا ہوا ہے اور یہ نہ سیل ہو رہا ہے اور نہ یہ رکھنے کے قابل ہے۔ اچھا جی، اس گھر میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ رینٹ پہ بھی رہنے کے لیے بندہ کوئی تیار نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے کہ جس بندے نے اس گھر میں رہنا ہے وہ کہتا ہے کہ جی گاڑی اندر نہیں جا سکتی، پورچ میں گاڑی نہیں جا سکتی، پورچ بنا ہوا ہے، گاڑی اندر ایکسیس نہیں ہو سکتی، تو ہم یہ اتنا رینٹ اس جگہ کا کیوں دیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت ہی باریکی سی دیکھنے والی ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو سمجھا کریں اور ان چیزوں کو نوٹس کیا کریں کہ تاکہ آپ بھی ان قسم کی غلطیوں سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو میرے کومنٹس ہیں، یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان سے آپ ایگری کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی کومنٹ ہے، اگر میں کہیں جب کسی جگہ پہ غلط ہوں تو مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں بتا بھی سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔